بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ کے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزا دیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ حجاز میں اس کا ایک قلعہ تھا جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ جب اس کے قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر اپنے گھروں کو ہو چلے تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہی رکو، میں اس قلعے پر جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعہ کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعہ کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں دروازہ بند کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور چابیوں کا گچھا ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اب ان چابیوں کی طرف بڑھا، میں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع نے کہا، جب داستان گو اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جتنے دروازے اس کی طرف پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میرے متعلق علم ہو بھی جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ پائیں جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے آواز دی، ابو رافع۔ وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہیں کر سکا۔ وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا۔ پھر میں دوبارہ اندر گیا اور آواز بدل کر کہا، ابو رافع، یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا، ابھی ابھی مجھ پر تلوار سے کسی نے حملہ کیا ہے۔ تو پھر وہ آواز کی طرف بڑھ کر میں نے تلوار کی ایک اور ضرب لگائی۔ انہوں نے بیان کیا کہ گرچہ میں اسے بہت زخمی کر چکا تھا لیکن وہ مرا نہیں تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میں نے دروازے ایک ایک کر کے کھولنے شروع کیے۔ آخر میں ایک زینے پر پہنچا۔ میں یہ سمجھا کہ زمین تک میں پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی تک پہنچا نہ تھا، اس لیے میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور نیچے گر پڑا۔ میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں اسے اپنی عمامہ سے باندھ لیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں کہ نہیں۔ ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر کہا، ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا
اور پاؤ اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔